سورہ فاطر پارہ نمبر 22 آیہ کریمہ نمبر 36 اور 37۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذالک نجزی کل کفور وہم یصطرخون فیہا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لہم، ان کے لیے، نار جہنم، جہنم کا عذاب تیار ہے۔ استغفر اللہ۔ لا یقضی، نہیں آئے گی قضا، علیہم، ان پر، فیموتوا، کہ مر جائیں، ولا یخفف، اور نہ کم کیا جائے گا، عنہم، ان سے، من عذابہا، ان کا عذاب، کذالک، یوں ہی، نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، کلا، ہر کفور، ناشکرے کو، وہم، اور وہ، یصطرخون، اس میں چیخیں گے، چلائیں گے، ربنا، اور پھر یوں عرض کریں گے، اخرجنا، ہمیں نکال یہاں سے، نعمل، ہم عمل کریں گے، صالحا، نیک، غیر الذی کنا نعمل، جیسے پہلے کرتے تھے ویسے نہیں، اولم نعمرکم، جواب آئے گا، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی، ما یتذکر فی، کہ جس میں ایک شخص نصیحت حاصل کر سکتا ہے، من تذکر، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، وجاءکم النذیر، اور آئے تمہارے پاس ڈرانے والے بھی، فذوقوا، پس اب چکھو مزہ عذاب کا، وما للظالمین، نہیں ہے ظالموں کا کوئی، من نصیر، مددگار۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی نے اس سے پہلی آیات میں مسلمانوں کے 3 گروہوں اور ان کے انجام کا تذکرہ فرمایا۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی کفار کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے عذاب دوزخ کا تیار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تیار کیا جائے گا، تیار ہے بالکل، ٹھیک ہے۔ چونکہ ڈرانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک وہ بچہ ہوتا ہے کہ جو ذہین ہے لیکن لاپرواہی کر رہا ہے، تو اس کو کہا جا رہا ہے اگر کل سبق یاد نہ کیا تو کل تمہارے لیے ڈنڈا منگواؤں گا۔ اور ایک وہ ہے کہ جو بالکل سبق یاد کرتا ہی نہیں، تو اسے یہ نہیں پیغام دیا جاتا کل تمہارے لیے ڈنڈا منگواؤں گا، اسے کہا جاتا ہے ڈنڈا ہے تمہارے لیے۔ وہ جو گناہگار مسلمانوں کا پیچھے ذکر ہوا نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں زجر و توبیخ کی جائے گی۔ یہاں کافروں کو کہا جا رہا ہے تمہارے لیے عذاب تیار ہے، تم یہ نہ سمجھنا عذاب تیار کرنا پڑے گا، تیار ہے۔ پھر عذاب سے چھٹکارے کا راستہ کیا ہے؟ موت کو سمجھیں گے یہ کافر۔ جہنم کا عذاب جب شروع ہوگا نا ان پر، تو یہ کہیں گے اب صرف ایک راستہ ہے، موت۔ حالانکہ موت کی تلخی خود بہت بڑی ہے، سکرات موت اتنی سخت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ موت کی تلخی کتنی ہے؟ فرمایا ململ کا دوپٹہ لو اور خاردار جہاڑی پر ڈالو اور پھر اسے کھینچو،
جیسے اس کا تانا بانا ہر چیز الگ ہو جائے گی. کہا جب جان نکلتی ہے اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے وصال پاک کے بعد خواب میں دیکھا. پوچھا عمر کیا حال ہے؟ کہا 1 سال بیت گیا ہے ابھی تک موت کی تلخی نہیں بولا. بذات خود موت کی سختی اتنی ہے. اور یہ عمر بن خطاب کی بات ہے، میری اور آپ کی بات نہیں ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ 1 سال ہو گیا ہے ابھی تک سختی نہیں بولا ہوں اور اس کی تلخی کو نہیں بولا ہوں. میں اور آپ تو شمار ہی کسی میں نہیں آتے. تو اس کے باوجود جہنم کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ کفار موت کو جہنم کے عذاب سے ہلکا سمجھیں گے. لیکن اللہ فرماتا ہے نہ وہاں جئیں گے نہ مریں گے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے، میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل دوزخ دوزخ والے ہی ہیں، وہ دوزخ میں نہ مریں گے نہ جئیں گے. اور کچھ گناہگار ہوں گے جنہیں دوزخ کی عذاب چھوے گی. دوزخ کی آگ کیا کرے گی؟ چھوے گی. اور پھر کیا ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں پھر اللہ تعالی عز و جل ان پر غشی طاری فرما دیں گے اور غشی کی حالت میں وہ جل کر کوئلہ ہو جائیں گے. یہ معمولی گناہگاروں کی کہانی ہے کہ اللہ ان پر غشی طاری کریں گے اور پھر وہ جل کر راکھ ہو جائیں گے، کوئلہ بن جائیں گے. پھر اللہ تعالی عز و جل شفاعت کا اذن دے گا اپنے محبوب کو، نیکوکاروں کو، اولیاء کو، علماء صالحین کو کہ اگر یہ تمہارے جاننے والے ہیں جو جر رہے ہیں تو ان کی شفاعت کرو. اب وہ شفاعت کریں گے. پھر اللہ تعالی کے حکم سے انہیں اٹھا کر جہنم سے باہر لایا جائے گا اور جنت کے دریا میں، جنت کی نہر میں انہیں ڈال دیا جائے گا. اور اللہ تعالی عز و جل اہل جنت سے کہیں گے ان پر پانی ڈالو. وہ جو جل کر راکھ ہوئے تھے نا، کہا جائے گا ان پر پانی ڈالو. اب جب ان پر پانی ڈالا جائے گا تو وہ پھر اس طرح تر و تازہ ہو کر اٹھیں گے کہ جس طرح بہتے پانی کی مٹی سے دانہ صاف ستھرا ہو کر نکلتا ہے، سرسبز و شاداب ہو کر نکلتا ہے. اس طرح تر و تازہ ہو کر نکلیں گے کہ کبھی ان کو عذاب ہوا ہی نہیں تھا. یہ مسلمان گناہگاروں کی ہے. لیکن جو اہل دوزخ ہیں کفار، وہ دوزخ میں ہی رہیں گے. اور پناہ کی جگہ کس کو کہیں گے؟ موت کو. لیکن اللہ فرماتا ہے لا یقضی علیہم، نہ تو قضا آئے گی فیموتوا کہ وہ مر جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابیہ، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا. اب پھر وہ کیا کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کذالک نجزی کل کفور، ہم اسی طرح ہر نہ بڑے یا چھوٹے ناشکرے کو اسی طرح بدلا دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ کفر کے 2 معنی ہوتے ہیں. ایک کفر کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنا، یہ کفر کبیر ہے، بڑا کفر ہے. اور ایک کفر صغیر بھی ہے، چھوٹا کفر. وہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا. میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، اگر آپ کھانا تسمیہ شریف سے، بسم اللہ شریف سے پڑھ کر شروع نہیں کرتے اور ہر لقمے کے بعد الحمدللہ نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب یہ ہے آپ ناشکروں میں شامل ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا میں کھانا کھا کر پھر دعا مانگوں گا یا آخری لقمے پر اللہ کا شکر ادا کروں گا، کسی کے پاس گارنٹی ہے کہ ہم آخری لقمے تک پہنچ سکیں گے؟ حضور کے ایک صحابی تھے، وہ بازار گئے اور ایک ملازمہ لے کر آئے 1 سال کے معاہدے پر. ملازمہ سے معاہدہ کیا کہ تو 1 سال میرے گھر میں خادمہ رہے گی
اور میں تجھے اتنا ہر مہینے پے کروں گا۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو ان کو بلا لیا، فرمایا مجھے تیرے ایمان پر افسوس ہے۔ عرض کی حضور میں نے کیا کیا؟ فرمایا تو 1 سال کے معاہدے کر رہا ہے، میں اللہ کا رسول ہو کر لقمہ منہ میں رکھتا ہوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں حلق سے نیچے اتار بھی لوں گا یا موت پہلے آ جائے گی۔ تو فرمایا مجھے تیرے ایمان پر افسوس ہے۔ اب ہم اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ایک پوری چپاتی کھا لیں تو پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ میرے بھائیوں، ہر لقمے کے بعد الحمدللہ پڑھا کرو، کیا پتہ اگلے لقمے کی مہلت ملتی ہے یا نہیں۔ اور اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو جتنے لقمے کھا چکے ہیں وہ سب ناشکروں میں گنے جائیں گے۔ پانی کا ایک گھونٹ پیا یا ایک سانس سے جتنا پانی پینا تھا پی لیا نا، تو بسم اللہ سے شروع کرو اور اتنا پی کر الحمدللہ پڑھ کر پھر اگلا گھونٹ پیو، تاکہ جو گیا ہے اندر اس کا شکر تو ادا ہو جائے، اگلا پتہ نہیں پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ اسی طرح ہر ایک نعمت کے متعلق یہی ہے۔ یہ چھوٹا کفر ہے کہ جو ہم نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ شکر کی توفیق دے دے تو آپ شکر کو سمجھ جائیں گے کہ کتنی بڑی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، عرض کی مولا تیرا شکر میں ادا نہیں کر سکتا، اور یہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں۔ تو کہا اللہ اگر میں ساری زندگی بھی تیرا شکر ادا کرتا رہوں تیری نعمتوں کا، تو جو تو نے توفیق شکر دیا پھر اس کا بھی شکر تو نہیں ادا ہوا نا۔ جو تو نے مجھے توفیق شکر دیا پھر اس کا شکر کہاں سے ادا کروں گا؟ وہ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ آپ نماز میں پڑھتے ہو نا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھی راہ پر چلا، تو کیا نشانی ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی؟ تو علماء فرماتے ہیں دعا کی قبولیت کی نشانی یہ ہے، اگر آپ اگلی نماز کے لیے آگے تو سمجھ لیں پچھلی کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ یہ نشانی ہے اس بات کی کہ آپ نے جو پہلی نماز میں دعا مانگی تھی نا وہ قبول ہوئی ہے، تو رب نے آپ کو سیدھا راستہ دکھا دیا ہے۔ اس طرح جب اللہ شکر کی توفیق دیتا ہے تو جو توفیق شکر دیا اس کا بھی تو شکر ہے نا، اور وہ کہاں سے ادا ہوگا؟ تو جب حضرت سلیمان نے یہ عرض کیا نا تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے فرمایا سلیمان تیری یہی باتیں مجھے پسند ہیں جس کی وجہ سے میں نے تجھے پوری کائنات کی حکومت عطا کی۔ تو آپ شکر کرنا شروع ہو جائیں تو دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی نعمتوں کی فراوانی فرما دے گا۔ صحت کا شکر ادا کیا کریں تاکہ بیماری سے پہلے صحت کا شکر ادا ہوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ایسی بیماری سے محفوظ رکھے جو آپ کے لیے آزمائش بن جائے۔ چھوٹی بیماریاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، انسان کو احساس صحت ہوتا ہے، لیکن ڈرنا چاہیے کسی آزمائش سے کہ ایسی بیماری لگ جائے جو آزمائش بن جائے، جہاں آپ محتاج ہو جائیں، جسم کے اعضاء کٹنے لگیں، آپ بے بس ہو جائیں، آپ بستر پر پیشاب اور پخانے تک چلے جائیں، جہاں آپ کے قدم جو ہے نا وہ چارپائی سے نیچے نہ آ سکیں، آپ قدم قدم پر محتاج ہو جائیں۔ شکر ادا کرنے سے فائدہ یہ ہوگا اللہ آپ کو ایسی بیماری سے محفوظ رکھے گا۔ چھوٹی بیماریاں آئیں گی لیکن آپ کو اللہ آزمائش میں نہیں ڈالے گا۔ تو یہ ساری باتوں پر دھیان رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا ایسے ہی ہم ناشکروں کو بدلا دیتے ہیں۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ، وہ جہنم میں چیخیں گے چلائیں گے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کریں گے؟ اے اللہ ہمیں یہاں سے نکال، اور نکال کر کیا کر؟ ایک مرتبہ واپس دنیا میں بھیج۔ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں ہم اچھے اعمال کریں گے، اور جو پہلے کر کے آئے ہیں ویسے نہیں کریں گے، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کریں گے، ایک گھڑی بھی ضائع نہیں کریں گے، ایک ساعت بھی ضائع نہیں کریں گے، ایک ایک لمحہ قیمتی سمجھ کر ہم تیری عبادت کریں گے، اعمال صالح کریں گے۔ آپ نے کسی سے کوئی مشین ادھار مانگی ہو، کسی کام کے لیے ادھار لی ہو، تو وقت قریب آ رہا ہو تو آپ دن رات مسلسل کام کریں گے
کیا کہ یار وہ جس سے مشین میں نے مانگی ہے نا وہ لے جائے گا، وقت تھوڑا ہے، میرا کام زیادہ رہتا ہے، میں اس کو مکمل کر لوں. تو یہ زندگی رب سے ادھار مانگی ہوئی ہے. ٹائم تھوڑا ہے اور ہماری ڈیوٹی بہت زیادہ ہے، کیونکہ نعمتوں اگر ہم اپنے آس پاس نعمتیں دیکھیں تو نعمتیں اتنی ہیں کہ ہماری زندگی بہت قلیل ہے. لہذا دن رات کی محنت کریں گے تو منزل کے قریب آئیں گے، منزل تک تو نہیں، منزل کے قریب آ جائیں گے. ورنہ مالک نے تو سانسوں کی مشین واپس لے لینی ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، وہ تو وقت مقررہ پر آ جائے گا لینے والا. ہاں وہ عرض کریں گے مولا ہمیں نکال یہاں سے، اور ہم وعدہ کرتے ہیں ہم اچھے اعمال کریں گے اور پہلے کی طرح اب کوئی عمل برا نہیں کریں گے. اب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کو علم ہے اگر میں نے ان کو دوبارہ دنیا میں بھیجا نا پھر وہی کریں گے، پھر وہی کریں گے جو پہلے کرتے رہے. کیوں؟ آپ نے دیکھا نہیں؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، ہم اور آپ ایک ہی معاشرے میں رہتے ہیں، جدا جدا معاشرہ نہیں ہے. لوگ جب بیمار ہوتے ہیں نا تو دعائیں مانگتے ہیں، اللہ صحت دے دے، اللہ تندرستی دے دے، وعدہ کرتا ہوں مسجد کے راستہ نہیں بولوں گا، اللہ تیرے در خیرات نہیں بولوں گا، اللہ یہ عمل نہیں بولوں گا. اللہ سے پتہ نہیں کیا کیا وعدے مانگتے ہیں، توبہ کر رہے ہوتے ہیں، استغفار کر رہے ہوتے ہیں. جو صحت ملتی ہے اسی طرح بے لگام گھوڑے کی طرح پھر کوئی ان کا راستہ نہیں ہوتا، پھر کوئی راستہ نہیں ہوتا، نہ پھر مسجد، نہ کوئی اور چیز، نہ کوئی صدقہ، نہ خیرات، پھر وہی پرانے حالات. یہ نشانی ہے جو اللہ دنیا میں دکھاتا. تو اللہ کو علم ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اگر میں نے ان کو دنیا میں بھیجا، بالفرض بھیجوں، تو یہ وہ کام نہیں کریں گے جس کا وعدہ کر رہے ہیں، وہی کریں گے جو پہلے کر کے آئے. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کا جواب نہیں دے گا. اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اولم نعمرکم، کیا یہ بات سچی نہیں ہے؟ میں نے تمہیں اتنی زندگی دی ہے جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا ہے. تمہارا عذر قابل قبول کب تھا؟ اگر میں نے تمہیں دنیا میں ایک پل کے لیے بھیجا ہوتا اور پھر واپس بلا لیتا، ایک پل کے لیے دنیا میں بھیجا نا پھر واپس بلا لیا، تو پھر تم کہہ سکتے تھے مالک گناہگار ضرور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تو دیکھنا ہمیں مہلت بھی تو نہیں نہ ملی، ہم دنیا میں ایک پل کے لیے گئے اور تو نے واپس بلا لیا. اب نہ تو ہمیں سمجھنے کا موقع ملا، نہ سمجھانے والا کوئی ہمارے پاس آیا. میرے اللہ مانتے ہیں گناہگار ہیں، لیکن ہمارا عذر بھی تو نہ قابل قبول نہیں ہے، قابل قبول ہے. کہ ہمارا عذر بھی تو دیکھنا، ہمیں ٹائم ہی نہیں ملا. تو پھر تو تم کہہ سکتے تھے. لیکن اگر 60 برسوں میں بھی تمہیں نصیحت نہیں ملی، 50 برسوں میں بھی تمہیں نصیحت نہیں حاصل کی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. اللہ آگے سے یہ جواب دیں گے. اب ایک انسان کو ہدایت اور اصلاح کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے کتنی عمر چاہیے، اس پر متعدد اقوال ہیں. امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ نقل کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جس کی موت کو 60 سال تک مؤخر کر دیا اور اس کی عمر 60 سال ہو گئی، اللہ نے اس پر اپنی ساری حجتیں پوری کر دی ہیں. اب قیامت کے دن اس کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا. اس حدیث کے تحت محدثین فرماتے ہیں 60 سال کی عمر جو ہے یہ اللہ کی جانب سے سب سے بڑی مہلت ہے. اگر انسان 60 سالوں میں بھی اپنی اصلاح نہیں کر سکا، ہدایت نہیں پا سکا، گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، تو قیامت کے دن پھر اس کا کوئی عذر نہیں مانا جائے گا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی مرویات میں سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی فرمائے گا، میدان محشر میں جب صفیں مکمل ہو جائیں گی نا، تمام امتوں کی صفیں لگ جائیں گی، تمام لوگ محشر میں پہنچ جائیں گے، اللہ فرمائے گا 60 سال والے الگ ہو جاؤ.
اب 60 سال والے کیا کریں گے؟ صفوں سے نکل کر باہر آ جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا تمہارا آج کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ جتنی زندگی ہدایت کے لیے چاہیے تھی وہ میں نے تمہیں دی تھی، اب انہیں جھنجھوڑا جائے گا، کھنگالا جائے گا، ایک ایک بات سوال کیا جائے گا، ایک ایک بات کے متعلق پوچھا جائے گا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جوانی کہاں ڈالی، کہاں تم نے یہ سارا کچھ کیا۔ اب ان کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو 60 سال کی زندگی یہ اصلاح اور ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے سب سے بڑی حجت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا افلم نعمرکم، کیا میں نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی؟ ایک پل کے لیے گئے ہوتے تو میں تمہارا عذر مان لیتا، میں نے تو تمہیں اتنی زندگی دی ہے کہ جس میں ایک بندہ نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو کر لیتا، لیکن تم نے اس کے باوجود نصیحت حاصل نہیں کی۔ اور پھر عذر تو تم تب کرو نا کہ ہمارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا، جاءکم النذیر، تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آیا۔ اب ڈرانے والے کون کون ہیں؟ ایک ڈرانے والا نہیں، کئی ڈرانے والے آئے۔ اب کون کون؟ رسول آیا، اس نے تمہیں جھنجھوڑ کر غفلت سے بیدار کیا، تم نے کوئی ایک موقع بھی قبول نہیں کیا۔ پھر تمہارے اوپر بڑھاپا آیا، جوانی ڈلی، تمہیں احساس ہونا چاہیے تھا کہاں گئی وہ میری 25 برس کے زور، قوتیں، طاقتیں، تم نے احساس نہیں کیا۔ پھر تمہارے قرب و جوار میں تمہارے اعزا اکابر کے جنازے اٹھے، تم نے خیال ہی نہیں کیا یہ کدھر جا رہے ہیں، ادھر میں نے بھی تو جانا ہے۔ یہ سارے نذیر ہیں، یہ سارے ڈرانے والے تھے۔ اپنے آباء و اجداد کے موتیں دیکھ کر تمہیں ڈرنا چاہیے تھا، ڈلتی جوانی دیکھ کر ڈرنا چاہیے تھا، رسولوں کے پیغام سن کر ڈرنا چاہیے تھا، لیکن تم نے کسی ایک پر بھی دھیان نہیں دیا۔ فذوقوا، اب چکھو مزہ، فذوقوا، اب چکھو مزہ۔ میں نے تو تمہیں بڑا کہا تھا لیکن تم مانے ہی نہیں۔ فما للظالمین من نصیر، آج ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے